یوں جیسے امیر شہر مچان پر ہی کھڑا رہ گیا ہو اور زہر بجھے نیزوں نے اس کے شہر کی زندہ سانسوں کو مال غنیمت کی طرح لوٹنا شروع کر دیا ہو۔ نگر حیات پر آگ کے گولے برسائے جانے لگے اور خاتمے کی راگ آگ کی لپیٹوں میں دیمک بنی گھس گئی ہو۔ امیر شہر سڑک پر اپنا جہاں لٹتے دیکھ رہا ہے۔ موت کی سانسیں نہیں ہوا کرتیں، پھر بھی وہ زندگی کی لو پھونک مار کر بجھا دینے کا اختیار بحکم خدا اپنے اختیار میں رکھتی ہے۔ اس کے شہر پر یہ پھونکیں تیز آندھیوں کی طرح چلیں اور افواج ہادم مسمار کرنے والا کے ہاتھوں اس نے اپنے قلعے کو مچان سمیت منہدم ہوتے دیکھا، اور پھر یوں چشمہ اندھ پوش ہوئیں، سماعتیں معزول ٹھہریں اور دہن نے ماتم زدوں کی چوکھٹیں جا تھامیں۔ اے ابن الوقت! ہاں، اب میں نے جان لیا، امر اور مرن زندگی دو لفظ ہے۔ سیکیورٹی فورس نے امراہ کی طرف یلغار کی اور وہ اس کے گرد اپنی ڈیفنس شیلڈ لیے دائرے میں کھڑے ہو گئے، اور دوسرے کچھ کھڑے، کچھ گھٹنوں پر پوزیشن لیے ربڑ کی گولیاں فائر کرنے لگے، جبکہ وہ اس طرف ایسے ایستادہ رہا جیسے اب وقت آخر تک یہی حکم اس پر مہر تھا۔ شور یکدم دھماکوں کی صورت پھٹا۔ انسانی بستی کے گولے نے کشش کا تھال الٹ دیا اور برازیلیا اسٹیڈیم زمین سے پہلے اٹھا، پھر ہر چیز اپنی حد بندی سے نکل جانے کے لیے اپنی حدوں کی نافرمان ہوئی، عمارتیں اور لوگ بے وزن ہونے لگے، پھول اور درخت، جھیلیں اور آبشاریں، سبزے اور خطہ کرہ زمین سے اٹھنے لگے، بہاریں اور نغمے، ابابیلیں اور فاختائیں، خوشبوئیں اور میوے بھی پیچھے نہ رہے۔ اور اے ابن الوقت! ان دو لفظوں کی حقیقت کو میں نے اب پایا، امر یار کا ہونا اور مرن اس کا نہ ہونا۔ اپنے ہی جسم کے جلنے کی بو بلا تامل اس کے نتنوں میں گھسنے لگی۔ حرکت کرنے کے لیے جو طاقت درکار تھی وہ اس کے دائرۂ اختیار میں نہ تھی۔ کورل، ویرا یا سائی اس کی طرف اس کے پاس کوئی نہیں تھا، وہ اس طرف سامنے امراہ کے پاس تھے، جو شدت تکلیف میں ہوگی یا تکلیف سے مبرا ہو چکی ہوگی۔ ابہام اس کے کانوں میں پھونکے مارنے لگے اور پیشن گوئی کی زبانیں نکل آئیں۔ سائرن بجاتی ایمبولینسیں آئیں۔ سیکیورٹی فورس نے اب جیسے دبنگ دھاوا بول دیا اور سڑک سے ہجوم ایسے چھٹنے لگا جیسے وہ سب اسی ایک سانحے کے انتظار میں تھے جو آلیان پر گزر چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے تھے، ایمبولینس اور رضاکار تیزی سے حرکت میں آ چکے تھے۔ سیکیورٹی فورس سڑک پر اور اطراف میں جال کی طرح پھیل گئی۔ دو اہلکار دور سے آلیان پر بھاگتے ہوئے چلائے، پھر ایک چلاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کر گھسیٹنے لگا۔ ساتھ وہ تیز آواز میں کچھ کہہ رہا تھا، پھر اتنی افراتفری میں اس نے ذرا کی ذرا رک کر جھک کر اسے دیکھا اور وہ چونک گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ ایمبولینس اب جا رہی تھی اور وہ اس کے قریب سے گزر گئی، نتنوں سے بو اس کے اندر اترنے لگی۔ امیر شہر نے اپنی ہتھیلیوں کو خالی پایا، جیسے ابتدائے وقت سے اٹھا ہجر وصل کی دھرتی پر قیام گاہ بناتی ابدیت کی مشعلوں سے روشن شہر اجڑ گیا۔ امراہ چلی گئی یا جا رہی ہے، یا بس چلی جائے گی؟ دل نے دھڑکنیں مستعار لیں، سانسوں نے زندگی کو التداعیہ صدا دی اور اس کے مجسمے میں جنبش ہوئی۔ سیکیورٹی اہلکار نے اسے ایک محفوظ حصے کی طرف اچھال سا دیا اور تیز آواز میں ایک سمت چلنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ سیکیورٹی اہلکار کے بنائے اشارے کے مخالف سمت بھاگا اور راستے میں آنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو دھکیلتا اور پھلانگتا ہوا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سڑک سرخ تھی اور کانچ کی بوتلیں ٹوٹی ہوئی بکھری پڑی تھیں اور خون کے چھینٹے کانچ پر جمع تھے۔ اس بار تین چار اہلکار اس کی طرف لپکے کہ اسے اٹھا کر کہیں پھینک دیں کہ وہ تیزی سے ان سے ٹکراتا ہوا اس جگہ پر جھک کر بیٹھ گیا اور خون پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اور سن اے شہر یاراں کی ملکہ! اس میں ذرا وقت نہ لگا اور میں تم ہو گیا اور تم ہی رہ گیا، اور اس کے آنسو اس خون پر گرے جو امراہ کا تھا۔ اہلکاروں نے اسے کوئی ضدی، عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا فین سمجھ کر گردن، بازو اور کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دور لے جانے لگے۔ جب اسے ایسے سڑک سے دور لے جایا جا رہا تھا تو سائی نے پیچھے سے چلا کر اس کا نام لیا۔ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، کہاں تھے تم؟ سائی اس کی طرف بھاگا آیا اور اہلکار کو اپنا یونیورسٹی کارڈ دکھایا۔ اہلکار نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور تیز تیز یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ جلد سے جلد اپنی جائے رہائش گاہ کی طرف چلے جائیں۔ اس دوران آلیان سہم کر سائی کو دیکھ رہا تھا اور پھر وہ سائی سے الگ آگے تیز تیز چلنے لگا۔ سائی کے لیے آلیان کی یہ حرکت غیر متوقع تھی۔ آلیان! سائی چلایا اور اس کے پیچھے لپکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی طرف تیز چال میں بڑھتے ہوئے سائی نے ہانپ کر کہا۔
ان چند منٹوں کی بھاگ دوڑ میں وہ بری طرح سے تھک چکا تھا۔ اب آلیان بھاگنے لگا۔ یہ اب مجھے بتائے گا کہ امرا کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے سوچا اور چاہا کہ بس اب وہ دنیا میں کہیں جا چھپے کہ اسے معلوم نہ ہو سکے اور نہ کوئی اسے بتا سکے کہ امرا چلی گئی۔ وہ کبھی اس خبر کی پذیرائی نہیں کر سکے گا۔ وہ کبھی اس کی آنکھوں کے بند ہو جانے کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا، کبھی نہیں۔ آلیان، تم ہاسپٹل جا رہے ہو؟ اس کے رد عمل سے عاجز سا سائی چلایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آلیان کیا کر رہا ہے یا پھر اپنا دماغی توازن کھو دیا ہے۔ آلیان نے بھاگنے کی رفتار تیز کر لی، اپنے بگڑے دماغی توازن کی تصدیق کر دی۔ سائی نے جیسے بھانپ لیا، اس کا دل بھر آیا اور وہ رندی آواز میں چلایا، اسٹریچر پر لے جاتے ہوئے اس نے تمہارا نام لیا تھا۔ خود کو آگے لے جاتا، سڑک کو پیچھے چھوڑتا آلیان رک گیا۔ ہجوم، سیکیورٹی فورس، اسٹیڈیم، افراتفری، آنسو گیس، سب پیچھے رہ گئے۔ البتہ شور اپنی موجودگی کی گواہی ابھی بھی دے رہا تھا۔ سیکیورٹی فورس کی گاڑیاں، ایمبولینس، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر سائی کو دیکھا، پھر متحیر ستاروں سے مزین آسمان کو، اور یہ دیکھنا ایسا دیکھنا ہو گیا جیسے خدا تک جانے کا راستہ تلاش کر رہا ہو۔ وہ زندہ ہے نا سائی؟ فاصلے سے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اس نے کچھ وقت ہمت مجتمع کرنے کے لیے لیا، پھر پوچھا ایسے جیسے اس نے سر پر وہ تھال اٹھا رکھا ہو جس کے سبھی چراغ بجھ چکے ہوں اور صرف ایک ایسے جل رہا ہو جو بجھ جانے کے قریب ہو۔ آؤ ہاسپٹل چلیں آلیان۔ سائی اس کے قریب آ چکا تھا اور اپنی انگلیوں سے اس کے بھیگے گال صاف کر رہا تھا۔ خدا کے لیے بتاؤ سائی، اس سے کچھ نہیں ہوگا آلیان۔ اس نے آلیان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر محبت سے ان پر دباؤ ڈال کر کہا، جو کہنا ضروری تھا، پر امید رہنے کے لیے بہت ضروری۔ اسے کچھ نہیں ہوا، یہ کہہ دو خدا کے لیے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر سائی کو شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ پلیز کہہ دو۔ کھڑے رہنے کی طاقت پھر سے ختم ہونے لگی اور وہ کھڑے رہنے سے معذور اور گر جانے پر مجبور ہو گیا۔ سائی اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا اور اس کے گال کو شفقت سے چھوا۔ آؤ آلیان، ہم خدا سے دعا کریں۔ تھوڑی دیر ان کے درمیان خاموشی رہی، جیسے انہونے کی چاپ پر کان دھرے جا رہے ہوں۔ آؤ ہم امرا کے پاس چلیں، سائی نے کہا، جس پر آلیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیکھنے کا یہ انداز امید کی کرن کھوجنے جیسا تھا۔ کیا روم کے مصوروں نے عشق عیاں کے سائے تلے بنائے اپنے شاہکاروں پر سیاہ دواتیں انڈیل دیں، جبکہ اس کے وجدان نے سنگ دلی کو آنکھوں پر بٹھائے اور رحم دلی کو بالائے طاق رکھتے اپنے مرتب سوال نامے میں سے پہلا سوال اس پر داغا اور وہ بلبلا اٹھا۔ کیا الہامی اوراق حکم کی بجا آوری کے لیے رازداری اور پوشیدگی سے پھڑ پڑائے؟ دوسرے نے پہلے وجدان کو مات دی۔ اور کیا دجلہ و فرات میں جوار بھاٹا اٹھا اور پربت کی چوٹیاں سوگ میں اس لیے جھکائیں کہ آفاق نے تمہاری دعاؤں کو الٹ دیا، کیونکہ انہوں نے ہجر یار کو مرتسم پایا؟ اور کیا سزا کے لیے تمہارا زندہ رہنا قائم ٹھہرا اور مبارک ساتوں کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا گیا؟ سائی نے دیکھا وہ سکڑتا جا رہا ہے جیسے مٹ جانے کو ہے۔ کیا بحر یاراں پر رواں سفید بادبانی کشتیاں بس ڈوب جانے کو ہوئیں اور مشک مثل کافور کافور ہوا؟ ہاسٹل کے کوریڈور میں کھڑے اس کی آنکھیں خوش ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ پال، ویرا، سائی اور باقی سب اس کے ارد گرد آس پاس کھڑے تھے۔ ویرا اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ زندگی میں پہلی کمزوری اور کم ہمتی کا شکار ہوئی تھی۔ ساری انسانی طاقت ٹھیک اس جگہ بے بس ہو جاتی ہے جہاں ہوجا کا حکم لگ جاتا ہے۔ پال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آلیان سے ایسا کیا کہے کہ وہ آرام سے کہیں بیٹھ جائے اور پانی کے 2 گھونٹ ہی پی لے۔ دیوار کے ساتھ لگ کر وہ کب تک ایسے ہی کھڑا رہنا چاہتا ہے جیسے آنے والوں اور جانے والوں کا راستہ روک دے گا۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہے۔ ان سب کو وہاں کھڑے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ آپریشن تھیٹر سے امرا کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وزنی بوتل کی 2 ضربیں اس کے سر کے پچھلے حصے اور گردن سے ذرا نیچے لگی تھیں۔ گولی اس کا بایاں شانہ چھو کر گزری تھی۔ وہ گولی اس کے دل، اس کے سر، اس کی آنکھ پر لگتی اگر بوتل کی ضرب سے وہ اپنا توازن کھو کر لڑکھڑا نہ جاتی اور پھر وہیں مر جاتی۔ کتنی ہی بار لیڈی مہر سادھنا شارلٹ مورگن کو فون کر چکی تھی، لیکن آلیان نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ بس خاموش کھڑا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا مارگریٹ کا انتظار کر رہا تھا، مارگریٹ کو سسکتے ہوئے سن رہا تھا۔ ادارے کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا رو رہا ہے، ماما مہر کے سینے سے لگا خود کو رونے سے روک رہا ہے۔ وہ جتنا کچھ بھی دیکھ رہا تھا ان میں خود کو دھکوں میں گرا ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر ان مناظر میں امرا آ گئی اور بار بار پلٹ کر آتی رہی۔
خود پر اختیار رکھتے اس نے امراح کو آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے نہیں دیا، کیونکہ اسے یہ خوش فہمیاں لاحق ہوئی تھی کہ وہ ایسے امراح کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور یہ خوش آئند عمل ہے۔ جبکہ اسی دوران جب اسے ماما مارگریٹ تابوت میں آنکھیں بند کیے نظر آئیں تو وہ سہم کر چونک جاتا، اسے بدشگون جانتا اور فوراً نظر انداز کر دیتا۔ کارل اور ویرا کتنے ہی طریقوں سے ڈاکٹروں اور اسٹاف کی منت کر چکے تھے کہ انہیں دور سے امراح کو دیکھ لینے دیا جائے، لیکن انہیں اجازت نہیں مل رہی تھی۔ رات 4 بجے کے قریب کارل 10 منٹ کے لیے ایک سینئر ڈاکٹر کے آفس میں گیا اور صرف 5 منٹ کی اجازت لے کر باہر آیا۔ عالیان کا ہاتھ پکڑ کے اسے آئی سی یو ڈپارٹمنٹ کے اندر لے گیا اور ایک نرس اسے امراح کے کمرے کے سامنے شیشے کی طرف لے آئی۔ وہ امراح کو دیکھنا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی، وہ یہ ہمت کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا اور اسے اٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، کیونکہ کسی چلتے پھرتے انسان کو بے بسی سے زندگی اور موت کے بستر پر پڑے دیکھنا سب سے بدترین منظر ہوتا ہے۔ ایسے مناظر اپنی تاب میں بے مثال ہوتے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ پھیلا کر شیشے پر رکھا اور پھر دوسرا اور 10 انگلیوں کی جھریوں میں سے ایک جھری پر اپنی آنکھ رکھ دی اور دوسری آنکھ کو 3 انگلیوں کی اوٹ میں بند رکھا۔ نقشین اخروٹی قد آدم آئینہ ہے جو ارغوانی پوشاک میں ملبوس گھیر دار فرشی دامن کو گھٹنوں سے ذرا اوپر اٹھاتی امراح کو منعکس کر رہا ہے۔ شفاف روشنی گندم کی بالیوں کی طرح اس کے ادھ گندے بالوں میں جھوم رہی ہے۔ ڈریگن پریڈ سے پہلے وہ یہ خواب دیکھتا تھا۔ زخموں میں جکڑی اور مختلف مشینوں اور ٹیوبوں سے منسلک امراح کو اس نے دیکھا اور آنکھ بند کر لی، انگلی کی جھری سمیٹ لی، خواب کی کھڑکی کھول دی۔ اس کے جوتے کا بکل بند ہونے میں نہیں آ رہا تھا اور اتنی گھیردار پوشاک اسے الگ سے تنگ کر رہی ہے۔ اس نے آنکھ کو کھولا اور اسے قطعاً نہیں مسئلہ کہ وہ ٹھیک سے کام کرے۔ ایسے منظر کو دیکھنے کے لیے شفاف بینائی کی ضرورت بھی کس سے تھی بھلا؟ دونوں ہاتھوں سے اس نے گھٹنوں سے ارغوانی ریشم کو پکڑ کر اٹھا رکھا ہے، وہ نیچے بیٹھ کر اس کے جوتے کا بکل بند کر رہا ہے اور پھر سر اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھتا ہے۔ تم سے اتنا کام بھی نہیں ہوتا، وہ کہہ رہا ہے۔ اگر ہو جاتا تو تم یہ شرف کیسے حاصل کر پاتے؟ آنکھیں ترچھی کر کے گردن کو ادا سے اٹھا کر اس نے کہا۔ آنکھیں بند رکھے گردن سیدھی کیے اب اس نے خاموش رہنا پسند کیا۔ اگر اسے اندر جانے کا موقع دیا جائے تو وہ آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور صرف ہاتھوں سے چھو کر اسے محسوس کرے۔ تم نے یہ پیغامات مجھ سے نہیں لیے تو میں نے یہاں باندھ لیے۔ رک جاؤ، روک لو۔ انگلیوں کی جھریاں اس نے پھر سمیٹ لیں اور پھر اپنے جھکے شانوں اور بند آنکھوں اور اپنے اونچے قد کے ساتھ وہ ایک دعا میں ڈھلنے لگا۔ حمزہ توف کے گاؤں میں سفر پر جانے والوں کی بخیریت واپسی کے لیے چراغ دیپ محل میں رکھ دیے گئے اور پھر گاؤں بھر کی چوکھٹیں چراغوں سے سج گئیں، اور اب وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی لوئیں دھیمی ہونے سے پہلے مسافر لوٹ آئیں گے۔ شیشے کی دیوار پر پھیلی ہتھیلیوں پر اس نے اپنا سر ٹکا دیا اور اس کا وجود لو میں بدلنے لگا اور دعا کے چراغوں میں جل جانے کو ہوا۔ جانے والوں کی راہ میں ایک ایک کر کے چراغ رکھے جانے لگے اور دور کہکشاؤں کے ہجوم کو چیرتی ان کی لوئیں عرش معلیٰ پر سجدہ ریز ہونے کو باوضو ہوئیں۔ دعا میرا کلام ہے، اس پر میرا اختیار ہے، قبولیت اس کا جمال ہے، جو میرا خدا ہے، جو میرا خدا ہے۔ اسے اب اس دعا سے ضروری کام کوئی اور نہیں تھا، اس کا ارتکاز بیرونی دنیا کی کوئی مداخلت نہیں توڑ سکتی تھی۔ کارل نرس کے ساتھ آیا، شاید نرس اسے شائستگی سے کہہ کر اور اس کا شانہ ہلا ہلا کر تھک چکی تھی۔ کارل نے اسے شانوں سے تھاما اور اسے باہر لے آیا، لیکن دراصل وہ وہیں مقام دعا پر ہی کھڑا رہ گیا۔ وہ کسی کو یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ اپنی من پسند جگہ پر موجود ہونے کے لیے وہاں ظاہراً موجود ہونا ضروری نہیں۔ کارل نے اسے ایک جگہ بٹھا دیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا اور کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ شاید وہ پوچھنا چاہتا تھا، اتنی زیادہ محبت کرتے ہو تم امراح سے، اتنی کہ مر رہے ہو اس کے لیے؟ ذرا دور بیٹھے ویرا اور سائی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ویرا اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی، جو وہ نہیں کیا کرتی تھی، لیکن اب وہ سب ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر عالیان سے دور چلی گئی۔ اس کے لیے مشکل تھا اسے ایسے دیکھنا، کتنا کچھ زندگی میں ایک دم سے مشکل ہو گیا تھا، جیسے گن گن کر سانس لینا۔ کوئی کارل سمیت ان سب سے پوچھتا اب تک گنتی ہو پائی ہے؟ سادنا، کمرے کی کھڑکی کھول دو، نشست گاہ میں بیٹھے انہوں نے کہا۔ اتنی ٹھنڈ میں؟ ہاں کھول دو، بلکہ سب کھڑکیاں کھول دو۔ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ٹھنڈ لگ جائے، کوئی غم نہ لگے، انہوں نے بڑی دل گرفتگی سے کہا۔ دونوں کئی گھنٹوں سے خاموش نشست گاہ میں بیٹھی تھیں۔ سادنا نے اپنی عبادت کی اور لیڈی مہر نے اپنی، اور دونوں نے ایک ہی انسان کے لیے کتنی ہی دیر دعائیں کیں۔
فون ان کے پاس ہی رکھے تھے اور جب بھی کوئی فون بجتا تھا تو دونوں ہی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ لیڈی مہر اپنی آنکھیں پوچھ رہی تھیں۔ آنکھیں بار بار صاف کرنے پر بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی آنکھیں خود بخود نم کیوں ہو رہی ہیں اور ان کے ہاتھ پیر کیوں کانپ رہے ہیں۔ انہوں نے امراہ کو فون کیا لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ میچ دیکھ رہی ہوگی، موبائل کی چارجنگ ختم ہو چکی ہوگی۔ چند گھنٹے انہوں نے مشکل سے گزارے، فون پھر بھی بند ہی ملا۔ اٹھ کر نفل پڑھے، دعا مانگی لیکن دل پر گہری ہوئی افسردگی کم نہیں ہوئی۔ بس ان کا دل امراہ میں ہی اٹکا ہوا تھا اور بس یہی چاہت تھی کہ اس کی آواز سن لے۔ انہوں نے سادھنا کو فون کیا۔ امراہ فون نہیں اٹھا رہی۔ تم ویرا یا این کا نمبر دو یا سائی کا۔ سادھنا چپ ہو کر سوچنے لگی، پھر بولی، وہاں سگنلز کا مسئلہ ہے، شاید میں این اور ویرا کو خود بھی فون کر رہی ہوں، کسی کا نمبر نہیں مل رہا۔ یہ بچے باہر جا کر لاپرواہ ہو جاتے ہیں، گھوم پھر کر واپس ہوٹل آئیں گے تو خود ہی کر لیں گے۔ سادھنا نے جھوٹ بولا۔ میچ تو کب کا ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، پر سنا ہے میچ کے بعد وہاں سڑکوں پر بڑا مارچ ہوتا ہے۔ میچ انگلینڈ نے جیت لیا ہے تو شاید۔ سادھنا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ دادا نے فون بند کر دیا۔ ٹی وی پر چلنے والی برازیلیا اسٹیڈیم میں ہونے والی تصادم کی چھوٹی سی خبر انہوں نے دیکھی نہیں تھی اور ان کے علاوہ گھر میں کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ امراہ اس وقت برازیلیا میں ہے۔ دونوں کے درمیان کے معاملات زیادہ تر دونوں کے درمیان ہی رہتے تھے۔ دادا کو امراہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی اور امراہ کو دادا کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرنی ہوتی تھی۔ مقام بے نام و نشان اور مکڑی کے جالوں میں گھرنے کی کیفیت۔ خاردار باریک تار سے جالوں کو کاٹ کاٹ کر وہ عاجز آ چکی تھی۔ اندھیارے روشنائی پر حملہ آور تھے اور روشنی اندھیاروں سے پسپا۔ کبھی اس کے پیر سخت زمین کو چھوتے اور کبھی وہ ڈگمگا جاتی اور کبھی وہ بے وزن شے کی طرح بے سمت تیرتی۔ لامکاں کی حالت تھی اور سفر کا گماں۔ اس کے دونوں بازو، بالخصوص بایاں بازو، ایسے جل رہا تھا جیسے وہاں دہکتے انگارے دبا دیے گئے ہوں۔ وہ تھک چکی تھی لیکن جالے جیسے کاٹتے رہنا۔ جتنی تیزی سے وہ کاٹتی اتنی تیزی سے وہ اور زیادہ بنتے چلے جاتے، جیسے لاکھوں کروڑوں مکڑیوں کو وہاں تاک لگا کر بٹھا دیا گیا ہو، انہیں اس کی سزا کے لیے حکم دیا گیا ہو۔ اجالے سے منحرف اور تاریکی کے وفادار گولے اس پر داغے گئے اور اس کے سر کے پچھلے حصے میں تکلیف اٹھی۔ نامعلوم اتھاہ گہرائیوں کے دوسرے گولے بھی اس پر حاوی ہونے لگے۔ وقت کا سلطان ابہام روپوشی سے نکل آیا۔ سب گڈمڈ ہونے لگا اور جالوں نے یکدم اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسے ایک سمت گھسیٹنے لگے۔ اس کی ساری قوت ختم ہو گئی اور خیال عقل و ذہن سے ماورا ہو گیا۔ شبیہات ابھرنے لگیں، اشکال بننے لگیں اور اس کے راستے میں آنے لگیں۔ میں جوان ہوتا تو تمہارے ساتھ کرکٹ کھیل لیتا، لیکن میں تو بیچارہ بوڑھا سا انسان ہوں نا، جلدی تھک جاتا ہوں۔ آواز راستہ بنا کر آئی اور اسے چھو کر گزر گئی۔ دوبارہ پھر اس کے قریب سے گزری اور مٹ گئی۔ سڑکیں، عمارتیں، زمینی ٹکڑے، اجسام اور چیزیں اس کے اطراف سے آر پار ہونے لگی۔ مجھے ویرا کہتے ہیں۔ سپر پاور روس کو تو تم جانتی ہی ہوگی۔ میں اس ملک کی سپر گرل ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے دی ویرا کہو۔ ویرا کی اشکال مختلف زاویوں میں بن کر بکھر گئیں۔ وہ سائیکل سے گر گئی ہے۔ تمہیں ہر حال میں ریس جیتنی ہے، میری ایک ٹانگ ٹوٹ جائے یا تمہاری دونوں۔ زاویوں میں بٹی اشکال نے اسے بھگا لیے جاتے جال پر ہاتھ مارے، پر ہاتھ معلق ہی رہ گئے۔ سمت نامعلوم کی طرف سفر جاری رہا۔ ویرا کہیں پیچھے رہ گئی۔ نئی اشکال بننے مٹنے لگیں۔ اس نے سائی کو دیکھا اور کال کے پاس سے گزری اور اسے ٹھنڈے برف سے پانی میں ڈوبنے کا جان لیوا احساس ہوا اور اس کا خون جم گیا اور خاردار جال اس کے یخ گوشت میں گھسنے لگے۔ ٹھنڈ کا احساس ہر طرف پھیل گیا۔ تکلیف حد سے سوا ہو گئی۔ تیز روشنی اور گھپ اندھیرے ہاتھ ملاتے اور چھڑاتے رہے۔ وہ یونی میں کھڑی ایڑی کے بل گھوم رہی ہے۔ اس کے کانوں میں شور بڑھ رہا ہے جیسے دھرتی پر موجود سارے حشرات گڑلا رہے ہوں۔ اس کا سفر اور تیز ہو گیا۔ دھڑا دھڑ گولے اس کی طرف اچھالے گئے۔ مکڑیوں نے اور پھرتیاں دکھائیں اور اسی دوران فرش سے اٹھتی عرش کی بلندیوں پر جاتی ایک آواز اس کی حساسیت سے ٹکرائی اور خدا کی پناہ میں اسے جا سمیٹنے کو ہوئی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، گر گئی ہے۔ خواب در خیال در خواب ہو گیا۔ آواز نے اس بار بلندیوں پر اور بلندیاں جمائیں اور وہ عرش میں جا بسنے کو ہوئی اور خط تقدیر سے کند تحریر انمٹ سے صدائے اے خدا بلند سے بلند کرتی چلی گئی۔
بدنما دھاریوں سے آراستہ اور دلکشی سے انجان راہ بے سمت پر شبی ابھری اور اسے چھو کر گزر گئی، اور پھر ابھری اور مٹ گئی۔ ایسا لاتعداد بار ہوا۔ یہ کون ہے؟ خواب در خیال کی پہیلی وہ بوجھ نہ سکی۔ شکل پھر بنی، آواز پھر گونجی، اور بدنما رنگوں کی دھاریوں میں شفاف روشنی بصورت رضائے الہی آشیانہ فلک پر مسلط آفتاب طلوع ہونے کو ہوئی، اور آخرکار وقت کی ملکہ رمز حقیقی نے آنکھیں کھول دیں۔ امراہ شور بڑھ گیا تھا، آواز دب گئی، لیکن خواب در خیال کی پہیلی اس نے بوجھ لی۔ عالیان بے بسی سے وہ کراہنے لگی اور شدت سے دونوں ہاتھ چلا کر جالوں کا چھتا چاک کر ڈالا۔ بدنما دھاریاں دائرے میں پھرنے لگیں اور دائرہ باب الحیات کی صورت اختیار کر گیا۔ تاریکی نے نقاب الٹ دیا، چشم سیاہ نے چشم یار کو جا لیا، جفت کا فرق مٹتا چلا گیا۔ اے ابن الوقت! ہاں میں نے بوجھ لیا۔ عرش معلیٰ پر کس دعا نے جا سجدہ کیا؟ آنکھ کھول کر وہ کھولے ہی رکھنے کی متحمل نہ ہو سکی۔ بہت دیر بعد جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو وہاں سامنے کوئی نہیں تھا۔ ایک نرس اور دو ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کر رہے تھے، اس کی رپورٹس پڑھ رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے۔ اس کا بی پی چیک کرتے نرس نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اس کا گال جھٹکا۔ وقت تمہیں زندہ رکھے، مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں تم سے یہ کہہ لوں۔ وہ ماحول کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن صرف اس جملے کو پہچان سکی، اور اسے صرف یہ یاد رہ گیا کہ کس نے اسے یہ کہنے کے لیے کہا ہوگا۔ وہ پھر سے گہری نیند میں چلی گئی، اور اگلی بار جب پلکوں کے خلاف پتلیوں سے اٹھائے تو بیڈ کے سامنے شیشے کی دیوار کے پارے سے کوئی کھڑا نظر آیا۔ یہ کون ہے جو ایسے کھڑا ہے جیسے اس کا کوئی پیارا مر چکا ہے؟ اب اسے پہچاننے میں تھوڑا وقت لگا، کیونکہ وہ عالیان تو تھا لیکن عالیان جیسا نہیں تھا۔ تو یہ عالیان ہے اور اس کا عزیز مر چکا ہے۔ کیا میں، اگر وہ عزیز میں ہوں تو میں مر چکی ہوں یا دراصل ابھی زندہ ہوئی ہوں؟ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ جاگی رہے، لیکن اس کا دماغ پھر سے سونے لگا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے شیشے پر رکھے ہوئے تھے جیسے اسے چھو رہا تھا۔ ہاسپٹل کا اسٹاف اب اس سے عاجز آ چکا تھا۔ وہ اسے آئی سی یو کے اس کمرے کی گلاس وال کے سامنے کھڑے رکھنے کے لیے مجبور ہو چکے تھے۔ وہ لڑکا تھک رہا تھا، نہ ہٹ رہا تھا، اور اس کے دوستوں نے بھی ان پر غیر معمولی دباؤ ڈال رکھا تھا کہ ان میں سے ایک لڑکے کارل کا کہنا تھا کہ آخر وہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی، اٹھ کر بیٹھ کیوں نہیں رہی، باتیں شاتیں کیوں نہیں کر رہی۔ اور اس کا یہ سوال بھی خاصا اہم تھا کہ اتنا بڑا ہاسپٹل جو ڈاکٹروں کی فوج سے بھرا پڑا ایک ننھی سی لڑکی کو جلد سے ٹھیک کیوں نہیں کر پا رہا۔ ننھی سی لڑکی بیڈ پر ان سب سے الگ اکیلی لیٹی ہے، ان سب سے انجان کہ باہر کی دنیا میں اب کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس سے بھی انجان کہ اب وہ کس کی دنیا مٹھی میں سمیٹے سے کھڑا رکھے ہوئے ہے۔ یہ سزا اس نے اسے دی ہے یا خود اپنے لیے تجویز کی ہے؟ جس رات وہ ماما مارگریٹ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے لیٹا تھا تو دراصل وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ ایسے اس کی ماں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی، پر وہ چلی گئی تھی۔ اتنا بڑا ہونے پر وہ اس کے سامنے اسی لیے کھڑا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا سکے گی۔ مسئلہ پہلے بھی وہی تھا، مسئلہ اب بھی وہی ہے۔ خوش فہمی کی کل سب معجزے رونما کروا لینے کا دم بھرتی ہے۔ اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ کیا ہونا چاہیے اور ضروری ہونا چاہیے۔ جب ڈاکٹرز اس کا تفصیلی چیک اپ کر چکے تو وہ اندر صرف 2 منٹ کے لیے جا سکا اور اس کے قریب جا کر اس کے دائیں ہاتھ کو آہستگی سے اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ خدا مجھ پر بہت مہربان ہے امراہ، اور مجھے اس پر شک نہیں۔ 2 منٹ تک وہ اس کا ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ وہ آنکھ نہیں کھول پائی، لیکن ہمیشہ اس کی آمد کے منتظر اس کی سماعت بازی لے گئی۔ خدا مجھ پر بہت مہربان ہے امراہ۔ اس کے ہاتھ میں جو گرمی سرایت کر رہی تھی اور اس کے الفاظ میں جو ملائمت تھی، وہ لطیف رنگوں کی دھنک میں ڈھلتی اس کی ہتھیلی پر پھوٹی اور اس کے پورے وجود پر بصدر شوق پنکھ پھیل جانے کے سفر میں مبتلا ہوئیں۔ یارم یارم، کلام فارسی رباعیوں کے ہجوم سے اٹھا۔ اب دنیا میں کون سی نعمت اس کے بعد ہے جو مجھے عطا کی جائے گی؟ اس نے سوچا۔ یہ خواب ہے تو اس خواب کے نہ ٹوٹنے کی دعا ضرور کرنی چاہیے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو اس حقیقت کے خواب نہ ہونے کی دعائیں مجھ پر بھی لازم ہیں۔ کچھ اور وقت گزرا، اس نے محسوس کیا کہ ایک نرم و نازک ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ میں زندگی میں کبھی نہیں روئی اور تم نے مجھے رلا دیا۔ سب خراب کاموں کی ذمہ دار تم ہو امراہ۔ جب سائی آیا تو وہ سوئی جاگی سی تھی اور اسے خاموشی سے دیکھتا رہا وہ اور چلا گیا۔ عین کے بعد پھر کارل آیا۔ خدا تم سے پوچھے امراہ، خود تو مزے سے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہو اور ہمیں تم نے باہر کھڑا کر رکھا ہے۔ باہر بیٹھنے کی جگہ تو بہت ہے لیکن سونے کی نہیں، اور میرے پاس کتنے ہی لوگ اپنی کھانے پینے کی چیزیں لیے گھومتے رہے،
اور میں نے کسی ایک پر بھی ہاتھ صاف نہیں کیا، بلکہ شرافت سے اپنے پیسوں سے لے کر کھانا کھاتا رہا۔ اگر تم چند دن اور گھنٹے اس حالت میں رہیں تو مجھے خوف ہے کہ میں ایک فرشتہ صفت انسان بن جاؤں گا۔ مجھے فرشتہ بننے سے بچا لو امرا۔ اور کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے پریشان امرا پہلی بار مسکرائی۔ اگر تم فرشتہ بن بھی گئے تو بھی فرشتوں کے شیطان ہی کہلائے جاؤ گے، امرا نے سوچا۔ بہت زیادہ سوچنے کی اب ضرورت نہیں رہی اور ویرا نے پاپا کو فون کیا۔ پاپا آپ ٹھیک کہتے تھے، اس نے اپنی آواز میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ اس کے انداز سے چونک گئے۔ امرا ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ تم کس بارے میں مجھے ٹھیک کہہ رہی ہو ویرا؟ کہ جو زیادہ عقلمند بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کوئی ایسی بے وقوفی ضرور کر گزرتے ہیں جو ان کی ساری عقل و ذہانت پر کہکہے لگاتی ہے۔ تو تم نے یہ بے وقوفی کی۔ انہیں بات سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ وہ کس بے وقوفی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، آواز کا ٹھہراؤ جاتا رہا اور اس کی آواز بھیگ گئی، اور صرف اپنے باپ کے سامنے وہ رونے لگی۔ تمہیں خود کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب وہ کافی دیر تک رو چکی تو انہوں نے کہا، مجھے تکلیف اس بات سے ہے کہ میں انجان رہی اور مجھے انجان رکھا گیا۔ کیا تم اس سب پر تلخی سے آنسو بہاتے رہنا چاہتی ہو؟ اگر میں تمہیں جانتا ہوں تو شاید نہیں۔ ویرا، اس وقت تمہارا رد عمل ایک ایسے انسان کا سا ہونا چاہیے جو خود کو ایک طرف رکھ کر معاملات کو خوش اسلوبی سے تکمیل کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے بارے میں یہ سوچا جائے کہ تم برف سی ٹھنڈی اور بے معنی ہو؟ تم میں جذبات کی وہ گرمی ہے ہی نہیں جس کی توقع ہم انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ویرا خاموشی سے سنتی رہی۔ تم نے ایک بار مذاق میں مجھ سے کہا تھا کہ تم تجربات میں مجھ سے کہیں آگے نکل چکی ہو، اور میں نے تم سے صرف اتنا کہا کہ انسان تجربات میں کیسا بھی آدم کل کیوں نہ ہو جائے، وہ کسی دوسرے انسان کے اندر کا بھید نہیں پا سکتا، مشکل سے چند ایک کا، ورنہ کسی ایک کا بھی نہیں۔ ان کی اس دوران عالیان سے ایک بار بات ہو چکی تھی، اور یہ جاننے میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگا کہ امرا جو ویرا کی دوست ہے، بقول ویرا عالیان کی بھی دوست رہی ہے، وہ صرف دوست نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور عالیان کا بھید امرا ہے۔ اس بار وہ آواز سے رونے لگی، اس لیے نہیں کہ اس پر اس کا بھید کھل گیا، صرف اس لیے کہ دیر سے کھلا تھا۔ وہم یقین میں لپٹے ان کے دل پر کھل رہے تھے، اور دادا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ سادھنا کا ایک ہی جواب تھا کہ برازیلیا میں چند وجوہات کے بنا پر حکومت نے مواصلاتی نظام بلاک کر دیا ہے۔ دادا کو برازیل کا معلوم تھا، نہ ہی برازیلیا کا، نہ ان کے حکومتی معاملات کا۔ انہیں اپنے دل کا پتہ تھا جس پر گھبراہٹ اور خوف طاری ہو جاتا تھا۔ وہ سادھنا سے کئی بار کہہ چکے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور جس وقت سادھنا کو یہ معلوم ہوا کہ امرا خطرے سے باہر ہے تو اس نے کہا۔ اسٹیڈیم میں چھوٹا سا ہنگامہ ہوا تھا فینس کے درمیان۔ امرا تھوڑی سی زخمی ہو گئی ہے، خوف سے بے ہوش ہے، اور اتنے جھوٹ کی آمیزش ہوا۔ سچ سن کر بھی دادا کو کھڑے رہنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ اور امرا ٹھیک ہے، دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ سادھنا چپ کر گئی۔ سب جھوٹ وہ انہی کے لیے بول رہی تھی کہ وہ اتنی دور ہیں۔ امرا سے زیادہ سچ ان کی جان پر بڑا صدمہ ثابت ہوگا۔ دوسری طرف ہاسپٹل میں موجود شاویز مانچسٹر واپس جا چکا تھا۔ ویرا کی روسی تلفظ کی تیز انگلش دادا کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سائی کے چھوٹے چھوٹے سادہ جملوں سے بھی دادا کی تسلی نہ ہوئی۔ وہ تیز تیز اور مسلسل اردو بولتے جا رہے تھے جو سائی اور ویرا کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی۔ ویرا اور سائی کی جتنی بھی بار دادا سے کبھی بات ہوئی تو درمیان میں امرا نے مترجم کے فرائض انجام دیے۔ وہ دونوں اشاروں سے انہیں پرسکون رہنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن سب بیکار جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی گیلی آنکھیں صاف کر رہے تھے اور ان سے صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ انہیں امرا سے فوراً ملوایا جائے۔ سائی ٹیبلٹ عالیان کے پاس لایا۔ تم امرا کے دادا سے بات کر لو، تمہیں اردو آتی ہے، انہیں ہماری بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آنکھیں مسل کر وہ ٹیب لے کر ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ گیا، گلے کو کھنکار کر آواز کو کچھ صاف کیا، پھر دادا کو سلام کیا اور کہا، امرا ٹھیک ہے، دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے، جلدی جاگ جائے گی۔ ہسپتال کے رولز سخت ہیں، ہم بھی اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ سائی سے یہی سب کچھ کہہ گیا تھا کہنے کے لیے، اور یہی اس نے کہہ دیا۔ دادا خاموش سے ہو گئے اور انہیں یہ معلوم کرنے میں وقت نہ لگا کہ امرا دراصل کتنی زخمی ہے۔ جو شخص اپنے انداز کو عام بنا کر یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے، وہ کسی خاص غم پر سوگ مناتا کئی وقتوں کا جاگا لگ رہا ہے۔ ایک ہی دکھ کو جھیلنے والے دو لوگ آمنے سامنے آ گئے۔ دادا کے خدشات کی تصدیق صرف عالیان کی طرف دیکھ لینے سے ہی ہو گئی۔
کہ امراہ کتنی زخمی ہو گئی ہے، لیکن اب یہ جان کر بھی وہ ویسے زخمی نہیں ہوئے جیسے کچھ دیر پہلے مختلف وسوسوں کے ہاتھوں ہو رہے تھے۔ وہ زخمی کیسے ہوئی؟ ایک دوسرے کو جب دو لوگ خاموشی سے تکریم دے چکے تو دادا نے پوچھا۔ وہ زخمی، اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور دادا سے اس کے اس تاثر میں چھپے غم کی تاب لانا محال ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں ہے، خود کو بے تاثر رکھتے اس نے کہا۔ وہی پرانا المیہ کہ کون ہے جو ان لفظوں کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، جو اپنے کسی پیارے کی تکلیف سے لبالب ہوں۔ داستان حیات کے ان اپنوں کو تو کورا رکھنے کو ہی جی چاہتا ہے۔ یاد نہیں، دادا نے خود کلامی کی اور اب تک کی زندگی کے تجربات ان کی مٹھی میں سمٹ آئے۔ نقطوں نے تصویر بنا ڈالی اور اس تصویر کو پوشیدہ رکھنے پر انہوں نے خود اپنا ہی محاسبہ کیا۔ امراہ نے نیند کی گولیاں کھا لی تھیں اور ان کے دوست نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، پتہ نہیں۔ انہیں سب پتہ تھا، لیکن ایسی تفصیلات کو دہرانا ان کے لیے تکلیف دہ تھا۔ دنیا کے ایک حصے ادھر لاہور میں ایک شخص اپنے کمرے میں موجود ہے، ادھر دنیا کے دوسرے حصے کے ہاسٹل میں ایک دوسرا شخص موجود ہے، اور ان دونوں اشخاص پر ایک نظر ڈال کر دادا نے جان لیا کہ ہاسپٹل میں بیٹھا وہ شخص ان سے کہیں آگے کی بازی لے گیا ہے۔ امراہ پر گزرتی تکلیف کو بھلاتے ہوئے اپنی یادداشت کھو بیٹھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک اسی وقت سب سوال، ساری تشویش، سب کا سب کچھ غیر ضروری ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ اب اس میں کیسا شک کیا جائے کہ وہ ایک ایسے انسان سے ہم کلام ہے جس کی آنکھوں میں احترام ہے اور الفاظ میں رحم دلی، جو ان سے ہم کلام ہے تو ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے، جس کی خاموشی سراپا مناجات ہے۔ اور مزید انہوں نے سوچا کہ اب بھی اس وہم کو کیوں کر تخیل نہ کر دیا جائے کہ وہ آدمیوں کے ہجوم میں ایک انسان نہیں ہے، بلکہ اس یقین کو کسی معتبر ہستی کی طرح گلے سے کیوں نہ لگا لیا جائے کہ ہجوم آدمیت میں وہی تو ایک انسان ہے۔ تم عالیان ہو؟ جان تو وہ چکے تھے، بس یہ سوال اسے احترام دینے کے لیے پوچھا۔ عالیان نے سر ہلایا۔ امراہ ٹھیک ہے عالیان؟ اس بار انہوں نے یہ پوچھا۔ جی، اور وہ ٹھیک ہی رہے گی، اس نے اجلت پسندی سے کہا، اور یہ انداز آسمانی فرشتوں کو سنانے جیسا ہو گیا کہ دیکھو اگر کوئی اور ارادہ باندھ رہے ہو تو سن لو، میں نے دعا کی ہے، میں نے تکرار نہیں کی، لیکن ہاں میں نے خدا کی ہاں کی علامتیں دیکھی ہیں۔ وہ انکار نہیں کرتا اور صبر کی تلقین کرتا، اور میں نے صبر کا یہ پیغام ہاتھ کے ساتھ اترتے پایا ہے۔ اس کے ساتھ اس آخری رد عمل سے دادا کے اندر راحت کے کرب کی شفافیت بھر گئی۔ اس پیمانے کو جو ہر انسان کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی تھا انہوں نے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ ایک انسان کی دوسرے انسان پر وارد ہونے کی واردات تھی، اسے کسی پیمانے سے جانچنا اس عمل کی تفضیل ہوتی۔ دادا نے زندگی میں پہلی بار اس جذبے کو قریب سے محسوس کیا کہ کیسا پیارا لگتا ہے جو ہمیں پیارا ہو، وہ کسی اور کو بھی اتنا ہی پیارا ہو۔ وہ اس احساس سے حاسد نہیں ہوئے اور اپنے اندر اترنے والی جاں کاری کی روشنی کو انہوں نے بے دخل نہیں کیا۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے ڈین اور انتظامیہ ان لوگوں سے مسلسل رابطے میں تھے، اور یونیورسٹی انتظامیہ سے 2 لوگ برازیلیا ان سب کے پاس آ چکے تھے تاکہ ہر طرح کی سہولت کو ان کے لیے ممکن بنا سکیں۔ ڈین وقفے وقفے سے ان سے اپ ڈیٹس لے رہے تھے۔ یونیورسٹی نے اپنے 28 طلباء کے زخمی ہونے کا آفیشلی اعلان کر دیا تھا، جن میں 20 معمولی سے زخمی ہوئے تھے اور 8 معمولی سے ذرا زیادہ، اور ان 8 میں صرف امراہ تھی جسے گولی لگی تھی۔ امراہ کے علاوہ باقی کے 5 بھی ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ تھے اور باقی کے 22 مانچسٹر واپس جا چکے تھے۔ حکومتی سطح پر ان سب کو VIP سہولتیں دی جا رہی تھیں۔ حادثے کے نقصانات کیا رہے اور فوائد کس کے حصے میں آئے، یہ پیچیدہ بحث ٹی وی اور اخبارات، سوشل میڈیا میں ہر طرف جاری تھی۔ حادثے کے 6 گھنٹے کے اندر اندر تفصیلات سامنے آ گئیں۔ 7 فائر اسٹیڈیم کے باہر سڑک پر کیے گئے۔ اسٹیڈیم کے اندر اور باہر جو کچھ ہوا وہ سب پلان تھا۔ نشانہ غیر ملکیوں کو بنایا گیا کہ برسر اقتدار سیاسی پارٹی کے خلاف طوفان کھڑا کیا جا سکے اور بالخصوص ڈیفنس منسٹر کو استعفی کے قریب کیا جا سکے۔ حکومتی نمائندے بار بار ان ہسپتالوں کے چکر لگا رہے تھے۔ اسی دوران ویرا اور کورل نے ایک پریس کانفرنس میں حصہ لیا، اور پریس کانفرنس میں کورل نے صحافیوں کو ایسے اپ ڈیٹ کیا کہ ایک صحافی نے دوسرے کے کان میں پوچھا، یہ کس بڑی سیاسی شخصیت کا ڈیئر سن تو نہیں ہے، کسی اور کو بولنے ہی نہیں دے رہا؟ پہلا بولا، اس کے بولتے کسی اور کو بولنے کی ضرورت رہ گئی ہے کیا؟ دوسرا ہنسا۔ پریس کانفرنس کے بعد کورل نے چند ٹی وی چینلز کو انٹرویو بھی دیا، اور جب امراہ خطرے سے نکل آئی تو وہ ایک لائیو شو میں شریک ہوا اور تصادم کا ایسا منظر کھینچا کہ سب نے جان لیا کہ کورل سے زیادہ اس تصادم کا کوئی عینی شاہد ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی سب بھاگ دوڑ رہے تھے، صرف ایک وہ ذہین و حاضر و دماغ انسان تھا جو اطراف کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔
اس بیچارے نے اپنے سر اور جسم کے باقی حصوں پر لاتعداد بوتلیں کھائیں، لیکن کتنے ہی کمزور دل افراد کو بحفاظت تصادم سے دور محفوظ کیا، اور کتنے ہی گرے ہوئوں کو اٹھایا اور ایک ماسک پہنے فائر کرنے والے کے سر پر گھوسا مارا، آنسو گیس اچھالنے والوں کو لاتیں ماری، اور کتنے ہی فتنہ سازوں کو اس نے گھسیٹ کر سیکیورٹی فورس کے حوالے کیا۔ اس کے کمر پر زخم آئے، اس کی کونیاں چھل گئیں، اس کے سر سے خون نکلا، لیکن اس نے کسی زخم کی پرواہ نہیں کی، اور ساتھ ہی اس نے چند ایسی باتوں کا اضافہ کر دیا جو اس پورے تصادم میں کہیں بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان سب کو اتنا کچھ بتاتے ہوئے انہیں یہ بتانا بھول گیا کہ میچ شروع ہونے سے پہلے وہ خود ایسا ہنگامہ کروانے کا سوچ رہا تھا، اور اس کی کتنی خواہش رہی تھی کہ ایسے منظر کو براہ راست دیکھنے کی۔ میچ تو اس نے کئی بار دیکھا تھا، یہ سب تو نہیں دیکھا تھا نا۔ اگر برازیلین یہ جان لیتے کہ جس پورے تصادم کا وہ اکیلا ہونے کا ہیرو دعویٰ کر رہا ہے، تو دراصل اس کی کالی زبان سے نکلے لفظ سچ ہو گئے اور برازیلا اسٹیڈیم پر آفت ٹوٹ پڑی تو آفیشلی اسے کال دے منوس پارا کا خطاب دے دیتے اور اس کے پاسپورٹ پر بین ٹل آفٹر ڈیتھ کا ٹھپا لگا دیتے۔ اس لائیو شو میں اس کی دھواں دھار پرفارمنس دیکھ کر کئی دوسرے چینلز اسے کال پر کال ملانے لگے، اور اس نے تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دے دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ مانچسٹر یونی کا اسٹوڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ لون جن سے جلد اتارنا چاہتا ہے ان کی مدد سے۔ تو یوں اخبارات، ٹی وی اور سوشل میڈیا میں وہ اتنی بار اور ایسے آ گیا کہ کال اگر چاہتا تو آرام سے مانچسٹر میں الیکشن جیت سکتا تھا۔ گولی امراہ کو چھو کر گزر گئی اور وہ مشہور ہو گیا۔ مزید یہ کہ ایک چینل نے اس کا تصادم کا دباؤ کم کرنے کے لیے ایک نیم مزاحیہ لائیو پروگرام ترتیب دے دیا، جس میں ہلکے پھلکے انداز سے یہ بتایا جانے والا تھا کہ اگر ایسی صورتحال میں کوئی شکار ہو جائے تو اسے کس رد عمل اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو کال نے بچہ بچی، لڑکا لڑکی، انکل آنٹی، ہیپی شیپی ہر ایک کی جگہ خود کو رکھ کر بتایا کہ کیا کیا ہو جانے پر کس طرح رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ تو پہلے وہ ایک نک چڑھی فیشن کی دلدادہ لڑکی بنا اور اس کے سر پر بوتل ماری گئی، اور نک چڑھی نخریلی لڑکی جس طرح منہ بناتی پلٹی اور مارنے والے کی طرف ناخن تیز کرتی لپکی۔ اس نے شو میں بیٹھے ناظرین کو ہنسا ہنسا کر مرنے کے قریب کر دیا۔ فلور پر کھڑا کارل رکا اور انگلی اٹھا کر نا کا اشارہ کیمرے میں دیکھ کر کرنے لگا اور بولا، ایسے تو وہ آپ کے سر پر 2-3 بوتلیں اور مار دے گا، تو یہ رد عمل ٹھیک نہیں۔ شکریہ ادا کریں کہ آپ کو صرف ایک بوتل پڑی ہے، اور اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسٹیڈیم سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنے ناخنوں کو ہتھیار سمجھنا چھوڑ دیں۔ اگر یہ ہتھیار ہوتے تو فوج میں سپاہیوں کی جگہ بلیاں بڑھتی ہوتی۔ کہکہوں کا طوفان تھمنے میں نہ آیا اور سائی کے پھیپھڑے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ وہ سب اس دباؤ سے نکل آئے تھے جو امراہ کو لے کر ان پر رہا تھا، اور یہ اس رات کی بات ہے جس دن امراہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ شو کے بعد اسے مانچسٹر سے اپنے پروفیسر کا فون آیا۔ میں نے اور میری بیوی نے زندگی میں پہلی بار تمہاری حرکتوں کا مزہ لیا ہے۔ میں ہنستے ہنستے صوفے سے گر گیا اور میری بیوی سینڈوچ کھاتے کھاتے ٹامی کتے کا کان منہ میں دے بیٹھی۔ تم اتنے ہی کیوٹ تھے ہمیشہ سے، یا میری نظر کمزور رہی ہے؟ جواب میں کال نے لمبا قہقہہ لگایا، افسوس ہے پر یہی سچ ہے، آپ کی نظر ضرورت سے زیادہ ہی کمزور رہی۔ ویسے مانچسٹر واپسی پر میں ٹامی کی خیریت پوچھنے گھر آ سکتا ہوں کیا؟ ساتھ ڈنر بھی کر لیں گے۔ پروفیسر اس دیر تک ہنستے رہے۔ آ جانا ڈنر کے لیے، ویسے ٹامی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، امید ہے تمہاری آمد کے بعد بھی ٹھیک ہی رہے گا۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ویرا اور سائی اس کے ساتھ رہے۔ این، ڈیرک، دائم، نوال اور باقی یونی فیلوز آتے جاتے رہے۔ ان سب کی رات کی فلائٹ تھی۔ جو واپس جا چکے تھے وہ ویڈیو کال سے اس کا احوال پوچھتے رہے۔ ڈین اور انتظامیہ کے لوگوں نے بھی اس سے بات کی۔ کال صبح سے اس کے پاس ہی تھا۔ پھر وہ ہوٹل تیار ہونے چلا گیا۔ اسے اسٹوڈیوز جانا تھا۔ جانے سے پہلے وہ وقفے وقفے سے امراہ کو پھول دیتا رہا جو بقول سائی وہ ادھر ادھر سے گول کر کے لاتا رہا ہے۔ اس دوران آلیان کونے میں رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھا رہا، اور جب ویرا اور سائی بھی چلے گئے تو وہ اپنی کرسی اس کے بیڈ کے قریب لے آیا۔ اس وقت تک امراہ سو چکی تھی۔ اس کے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھتی تھیں اور اس کی آنکھیں بار بار بند ہو جاتی تھیں۔ انجیکشن لگنے اور دوا کھانے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے نیند آ جاتی۔ نیند گہری نہیں ہوتی تھی، وہ درد سے سوتی جاگتی رہتی تھی۔ اسے الٹے سیدھے خواب آتے اور وہ ڈر کر یا چونک کر جاگ جاتی۔ ساری دنیا سو جائے اور ہم کچھ چرا لے جائیں۔ آلیان اس کیفیت میں تھا اور وہ امراہ کو دیکھتے اس کی تصویریں چرا رہا تھا۔ دن نے شام کو آواز دی اور شام رات کے انتظار پر ختم ہوئی۔ وہ خاموشی سے اس کی تصویریں چراتا رہا، انہیں من پسند وقت تک تکتا رہا اور پھر ان پر اپنا نام ثبت کرتا رہا۔ کون یہ اعتراض کر سکے گا اب کہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے؟
اس نے ذرا دیر کو آنکھیں بند کی اور پھر کھولی کہ عین اسے سامنے پانے کے احساس کو پھر سے چھو سکے گا، اور پھر اس نے اس کی دائیں ہتھوڑی کھولی اور اپنی انگلی سے اس کی ہتھیلی پر تحریر حب لکھنے لگا۔ پھر اس کی انگلی برش بن گئی اور وہ ایک مصور بنتا چلا گیا۔ زمانہ حال کے امراء عالیان زمانہ قدیم کے اونچی فصیلوں کے شہر میں آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سنگ ہجرہ منہدم ہونے لگا اور شہر نے عروس البلاد خوبصورت شہر کا بھیس بدلنا شروع کیا۔ چاندی کے گلاب پاشوں کے منہ کھول دیے گئے اور انہیں ان کے پیروں کے اطراف لڑکا دیا گیا۔ عطر بیر کروہوں میں بادب ہو گئے اور گلاب کی پتیاں سنہرے چمکیلے تھالوں سے چنتے ان کے سروں سے فضا میں اچھالنے لگا۔ میں ایک تمثال گر تحریر ناتمام کو اپنے موقلم سے تصویر کامل میں رنگتا چلا گیا۔ جس سنگھاسن بسرام ہے، میں اس سنگھاسن پر قابض ہوتا چلا گیا۔ فصیلوں پر مشعلیں روشن کر دی گئیں اور دہلیزوں اور چوکھٹوں، چھتوں اور شہنشینوں میں نفیس اور پاکیزہ پوشاکوں میں لوگ سمٹ سمٹ کر اندر آنے لگے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں غالب ہیں اور آنکھوں میں شوق دید کی چاہ۔ ان کے گھروں کے اندر نقشین تھالوں کے تھال شیرنی سے سجائے گئے ہیں، کیونکہ اس نے ایک دم سے رنگ بکھیرتے موقلم کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میں ایک امراء اپنی ہستی تمثال گر کے رنگدار موقلم سے سجاتی چلی گئی۔ جس سنگھاسن پر بسرام ہے، ہم اس سنگھاسن پر قابض ہوتے چلے گئے۔ لفظوں کی فی الحال ضرورت باقی نہیں رہی، وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ سر جھکائے اب اس کی ہتھیلی کے پشت پر وہ رنگ بکھیر رہا تھا جو دنیا کی کسی دکان سے نہیں خریدے جا سکتے۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور اس کی مسکراہٹ کو جا لیا جو اس کے کینوس کے محراب پر بکھری پڑی تھی، اور ساتھ وہ ایسے مسکرانے لگا جیسے زندگی میں اسے ایک کانٹا بھی نہ چبھا ہو، دکھ کی تعریف اس نے صرف لغت میں پڑھی ہو۔ حمزہ طوف کے گاؤں سے جانے والے سبھی مسافر چراغوں کی لوئیں دھیمی ہونے سے پہلے لوٹ آئے ہیں۔ انتظار کو انہوں نے انتظار ہی رہنے دیا، فراق میں نہیں بدلا۔ تم نے میرے ہاتھ پر کیا بنایا ہے؟ کتنے ہی لمبے عرصے بعد گفتگو کا آغاز ہوا۔ امراء نے پہلا سوال پوچھا۔ خود کو، اس نے وہ جواب دیا جس کے بعد کسی اور سوال کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ خود کو، اس نے انجانی خوشی سے کئی بار زیر لب اس جواب کو دہرایا اور جانا کہ اس کے سوال کا اس سے خوبصورت جواب کوئی اور ہوتا تو وہ کتنا بدصورت ہوتا۔ اس نے خود کو اس کی دسترس میں دے دیا، خود کو اس میں رقم کر دیا۔ جھالروں کو کناروں میں پیوست رکھے چمکتے دمکتے سرخ و سبز باریک تھال پوشوں کو اتار لیا گیا اور تھالوں کو چھتوں اور شہنشینوں، دہلیزوں اور چوکھٹوں میں تقسیم ہو جانے دیا۔ امراء نے محسوس کیا کہ مسرت نقرئی کہکہے لگاتی اس کے وجود میں اہتمام سے سرایت کر رہی ہے، اور اس بار اس کا قیام عارضی نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا۔ اس نے چاہا کہ وہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے کود جائے اور کھڑکی سے باہر خود کو نکال کر پوری قوت سے چلا کر پوچھے، کیا اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی خوش قسمت انسان کوئی اور ہے؟ ہے۔ اچھا پھر یہ بتاؤ تمہارے پاس عالیان ہے؟ لیکن اس نے یہ سب نہیں کہا کیونکہ اسے کچھ اور کرنا اور کہنا تھا۔ تم نے تو کہا تھا میں تمہارے لیے مر چکوں جیسی ہوں، میں مر بھی جاؤں تو بھی تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ امراء اپنی ساری تکلیف بھول چکی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے یہ سب اپنے نام کی طرح یاد تھا۔ وہ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے پچھلے حساب چکانا چاہتی تھی۔ لفظ مر کے استعمال سے جیسے عالیان پھر سے نیم مردہ سا ہو گیا اور اداسی سے بولا، ہاں مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، تم ایک برے انسان ہو۔ امراء ذرا سے اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور یہ کرتے اس نے جان بوجھ کر عالیان کی مدد نہیں لی۔ بلا شبہ میں ایک برا انسان ہوں، عالیان نے بہت آرام سے مان لیا۔ تم انتہائی بددماغ رسیلے انسان ہو۔ پہلے جملے سے امراء کی تسلی نہیں ہوئی۔ ہاں، اور میں دیوانہ صابر ہوں، عالیان نے اس کی تسلی کرنی چاہیے۔ تم ضدی اور ہٹ دھڑم ہو۔ بالکل، اور میں بہت بدتمیز بھی ہوں۔ ہاں، تم نے اب تک بات کرنے کی تمیز نہیں سیکھی۔ تم کتنے سارے بڑے ہو گئے ہو لیکن ابھی تک اتنا بڑا سا منہ بسیڑ لیتے ہو۔ تمہاری آنکھوں کی سختی بارود کی طرح محسوسات کے پرخچے اڑا دیتی ہے۔ ہاں، بلا شبہ تم سچ کہہ رہی ہو، اس نے کہا جبکہ امراء کے ذخیرہ الفاظ پر وہ ہنسنا چاہتا تھا۔ تمہارا دل پتھر کا ہے۔ نہیں، میں سارے کا سارا ہی پتھر کا انسان ہوں۔ آگے امراء کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسے اور کیا کہے۔ جو یونیورسٹی کے محراب میں اسے سمیٹے کھڑی تھی، وہ اب اسے اس کی برائیاں گنوا رہی ہے اور اسے بتا رہی ہے کہ وہ کس قدر برا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت شکوے کا دوسرا نام ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ محبوبہ شکوے کا پہلا نام ہے۔ میں نے سنا کہ تم مجھے آوازیں دے رہے ہو اور تمہاری آواز فرش سے عرش تک اٹھتی جاتی ہے۔
آلیان کی برائیاں ختم ہو گئیں یا اس کی یادداشت جو آتی رہی تو وہ اگلی بات اس نے کہہ دی اور بے آواز رونے لگی، اور اسی رونے کے دوران اس نے فیصلہ کیا کہ اس آلیان کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اپنانا چاہیے، کم سے کم اتنے وقت تک کے لیے جتنے وقت آلیان نے اپنائے رکھا۔ تم میرا ہاتھ چھوڑ دو اور سن لو، میں کئی سالوں تک تم سے بات نہیں کروں گی۔ اور آلیان بہت دل گرفتگی سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ شاید وہ اسے ناپسند کرنے لگی ہے۔ اس کی اس بات پر ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، مت کرنا بات، لیکن صرف اتنا بتا دو، امراہ میرے ساتھ تو رہو گی؟ نہیں، امراہ نے فوراً انکار کر دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ رہ لوں گا۔ امراہ کی گیلی پلکوں کو اس نے انگلی کی پور سے خشک کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے پہلے سے زیادہ سختی سے کہا، اور آلیان نے اس کی ادا جانا اور اسے بتانا چاہا کہ اب دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہی جہاں امراہ اسے چھوڑ کر رہ سکے، اور وہ وہاں اسے رہنے بھی دے۔ میں اس بات پر قائم رہوں گی۔ آلیان جواب میں خاموش ہی رہا تو اس نے اسے یاد دلایا کہ نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہیں ہی۔ آلیان پھر ہنس دیا۔ اس بار نہیں کا مطلب نہیں نہیں ہے امراہ، ہوا بھی تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان نرمی سے رکھا۔ سنو امراہ، میں نے ایک اچھی دعا مانگنا سیکھ لیا ہے۔ میں نے جان لیا ہے کہ ہمیں کس ساعت میں دیر تک قیام کرنا ہے۔ ہم اس ساعت کو جا لیں جو خدا کی رضامندی سے لبریز ہوئی جاتی ہے، ہمیں ہماری پسندیدہ نعمت عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہا جو مجھے عطا کی گئی، اور میں نے ماما کے بعد تمہارا نام لیا۔ میں نے خدا کو یہ بتایا کہ اس کی مہربانی مجھ پر کیسے ظاہر ہوئی، تمہاری صورت۔ یہ بھی سنو امراہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ بہاروں کا ہمیشگی قیام کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک امراہ کا ایک آلیان کے پاس ہونے کو کہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ خوشنما تخلیقات کی خوشنمائی کا راز کیا ہے۔ یہ ایک امراہ اور ایک آلیان کا ساتھ ہے۔ میں نے اس حقیقت کی تفصیلات پالی کہ کوئی چال، کوئی پینترا کارگر نہیں جو دل پر آزمایا جائے اور یہ ہمارے اختیار میں رہے، اور دنیا میں کوئی حکمت ایسی نہیں جو اس میں داخل ہو جانے والے کو نکال باہر کرے اور یہ ممکن کر دکھائے کہ میرا جو حصہ تم میں ہے وہ تم واپس کر سکو، میرے پاس جتنی ادھوری مکمل تم ہو وہ میں تمہیں لوٹا سکوں، اور ہم ایک الگ زندگی گزار سکیں۔ ایسی حکمتیں ناپید ہیں امراہ، اور ایسی حکمتیں ناپید ہی رہیں گی۔ کہہ کر وہ رکا۔ شیرنی تقسیم کر دی گئی تھی اور چاندی کے سکے زمانے حال کے مہمانوں کے سروں کے اوپر سے اچھال دیے گئے۔ اب وہ اپنے سازندوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ ان سب کو ایک دعائیہ گیت گانا ہے اس متوقع دلہن کے لیے جس کے گل انار گالوں کو سرخی کے لیے غازے کی ضرورت نہیں رہی۔ میری بے اعتنائی پر تمہارا شکوہ جائز ہے اور تمہاری کم عقلی پر میرا، لیکن اب اگر ہم اس سب کو خوبصورت پروں والا سرخاب بنا کر اڑا دیں گے تو ہمیں ان تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کا موقع مل جائے گا جو بے اعتنا اور کم عقل نہیں، اور جو خوش رنگ پھولوں پر قیام کرتی ہے اور معصوم لوگوں کو چھو کر گزرنا پسند کرتی ہے۔ کیا کھڑکی کھلی رہ گئی ہے؟ ہاں یقیناً، کیونکہ آسمان سے اترتی کہکشاں قافلوں کی صورت کھڑکی سے کمرے میں اترنے لگی ہے اور ان کے سروں سے گھوم کر دیواروں پر اسی تصویر میں ڈھل کر نقش ہو چکی ہے جو تمثال گر نے اس کی ہستی پر سجا دی ہے۔ میں ہزاروں الفاظ جانتا ہوں، معنی بے معنی کئی جملے بول سکتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے امراہ، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے میرے پاس اچھے الفاظ ہیں نہ پراسرار جملے۔ ابوالعلی ابن مخلہ کے شاگرد خطاط درسگاہ کے سفید سنگی احاطے میں حوض کے اطراف قطار میں بیٹھنے لگے ہیں۔ وہی جملہ جو مجھ پر وارد ہوا جس کے متعلق میں نے اب جانا۔ درسگاہ کی اونچی سفید محرابوں نے شفیق استادوں کی طرح خطاطوں کی نگرانی کی، اور پھر سے تعویذ حب صورت لکھ کر محراب حب کی چوکھٹ سے باندھ دیا۔ وہ بولتا گیا۔ سنگ بصرہ کی تختیاں خطاطوں نے تھام لی اور مبتلائے تعریف خدا ہوئے۔ ایک پہلی اور ایک آخری بات صرف اتنی ہے کہ پہلے میں آلیان تھا، پھر میں تم ہو گیا، اور اب میں تم ہی رہ گیا۔ امراہ اس کی ہتھیلی کو وہ آنکھوں تک لے گیا اور استاد محترم کے اشارے پر سندلی کلمے بلوریں دواتوں میں ڈبو کر عروس الخطوط اپنائے انہوں نے خطاطی کی ابتدا کی۔ محبت آسمانی فرمان ہے، نافرمانی کی اجازت نہیں، سنگ بصرہ کی پیشانی پر انہوں نے لکھ دیا۔ اسی ہاتھ کو آنکھوں سے ہونٹوں تک لے آیا۔ محبت پرندہ پربت ہے، پاتال اس کا نشیمن نہیں، سنگ بصرہ کی دوسری سطر نقش کر دی گئی۔ پھر اس کے ہاتھ پر وہ احترام بجا لائے۔ محبت مشک ہے، بھید میں قید نہیں۔ تو تحریر مکمل ہوئی، لوح حب لکھ دی گئی۔ شنگرفی، ارغوانی، سبز، ولاحی سیاہی سے اب خطاط گلکاری کرتے جا رہے ہیں اور خدائے واحد کی تعریف بیان کرتے جاتے ہیں، پھر دعا کی ابتدا کچھ یوں کرتے ہیں۔
لوح حب کو خدا وقت کے ہاتھوں زندہ رکھے پرشاب رکھے، وقت کے زوال سے خدا اسے بچائے رکھے اور محراب حب کی پیشانی پر روشن رکھے، یوں رکھے کہ روز ابد سے جا ملے۔